بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن الى من اساء الیک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو خانقاہی مجلس میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ اس مجلس میں اللہ کا نام جو ہے سکھایا جاتا ہے کہ کس محبت اور درد کے ساتھ لیا جائے، اور اس مجلس میں سکھایا جاتا ہے کہ آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس محبت کے ساتھ ہم درود بھیجیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے۔ اللہ کے رسول حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سل من قطعک، جو آپ سے رشتہ کو توڑے آپ اس سے رشتہ کو جوڑے۔ کیا فرمایا؟ جو آپ سے رشتہ کو توڑے آپ اس سے رشتہ کو جوڑیے۔ یہ تو عجب بات ہو گئی بھائی، کیا رشتے ٹوٹتے کیوں ہیں؟ رشتے ٹوٹتے کیوں ہیں اور اس میں بگاڑ کی وجہ کیا ہوتی ہیں؟ تو میں چاہ رہا ہوں 5 منٹ میں اسی پر بات ہو جائے۔ کیا حاجی صاحب کہہ رہے صلہ رحمی کس طرح ہو سکتی ہے، یعنی خاندان میں محبت، عز و اقارب میں محبت کس طریقے سے بڑھ سکتی ہے؟ تو کہا گیا ہے کہ خاندان میں اگر آپ کو چھوٹا بھی گالی دے دے تو آپ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں۔ کیا فرمائیں؟ یہ سوچیں کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ اگر آپ کا رشتہ دار خدا نخواستہ آپ کو دعوت بھی نہ دے تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو دعوت دے دیں۔ سارے رشتہ دار بحال کیسے ہوتا ہے؟ آج ہماری رشتہ داری بس اتنی ہی کی ہے، شادی بیاہ میں موت گھوت میں رشتہ دار ہے، اس کے علاوہ رشتہ دار نہیں۔ کہا کہ نہیں، مہینے 2 مہینے میں، اب تو فون کا زمانہ آسان ہے، اور بابو کیا حال ہے، اور بیٹا کیا حال ہے، اور بھتیجے کیا حال ہے، اور بٹیا کیا حال ہے، اور ناتی کیا حال ہے، یعنی 10 دن میں 15 دن میں حال احوال لے لے۔ کہہ رہے جس سے زیادہ منہ پھلا ہوا ہے اس کو کبھی کبھی ہدیہ بھیج دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہادو تہابو، ہدیہ لیتے دیتے رہو، محبوب ہو جاؤ گے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کسی رشتہ دار کے یہاں جاتے ہیں، منہ اٹھاتے چل دیتے نہیں۔ ہمارے اکابرین نے سکھلایا ہے کہ کسی رشتہ دار کے یہاں جائے یا دوست ہی کیا کیوں نہ جائے، ان کے گھر پر جا رہے ہیں، ارے کم سے کم پارلے ہی جی خرید لیجیے، نہیں وہ ہے پارلے جی کا پیسہ تو 5 چاکلیٹیں خرید لیجیے، لو بابو لو بابو لو بابو۔ اس سے کیا محبت بڑھتی ہے؟ کیا بڑھتی ہے؟ اپنا تو کام ہے بس جلاتے رہو چراغ، اپنا تو کام ہے بس جلاتے رہو چراغ، راستے میں چاہے دوست یا دشمن کا گھر ملے۔ ہمارا تو کام ہے پھول بانٹنا، ہمارا کام ہے، ہم نفرت بانٹنے کہاں آئے ہیں؟ ہم تو رشتہ دار، اگر کوئی ہم سے ناراض ہوا تو ہم پیر پکڑ لیں گے۔ کیا پکڑ لیں گے؟ معافی مانگ لیں گے۔ تو کہہ رہے رشتہ داروں کے معاملے میں انتہائی نرم ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ جی، اگر گالی بھی دے دے تو یہ سوچے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ اور آقا نے فرمایا ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ بس بات ختم، معاملہ ختم۔ آقا نے فرما دیا جو رشتہ کو چھوڑے گا، آج کچھ ہم سے کچھ میں کم ہے یہ۔ آج کل جو معاملہ ہو گیا نقل مکانی کا، پیسہ ہوا بمبئی میں فلیٹ لے لیا، اب ہم نے اس سے کہا مطلب ہے حاجی صاحب سے
اب تو مجھ سے کسی چیز میں کم ہے کہ نہیں، ایسا آدمی گھٹیا ہے. اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کا فرض منصب یہ بنتا ہے کہ آپ کے جو کمزور بھائی ہیں، اعز و اقارب ہیں، ان کے لیے آپ سوچئے کہ قوم کے بدترین آدمی وہ ہیں جو صرف اپنے لیے اور بال بچوں کے لیے سوچتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ویسا تو کتا بھی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ خود کھاتا ہے، خود جو اپنا استنجا پیشاب کرتا ہے، اپنے بال بچے کو بڑا پوس کر کے کر دیتا ہے. ہم انسان ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خود بھی کھائیں، بال بچوں کو بھی کھلائیں، اعز و اقارب کو بھی کھلائیں، اور اگر ہمسایہ ہمارا پڑوس ہمارا غریب ہے ان کو بھی کھلائیں. ضرورت پڑے تو ہم جو جہاں بھی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ دیے ہوا تھا ہم وہاں بھی دیں. یاد رکھیے گا، جو آپ نے کھا لیا کیا ہے، پہن لیا اور صدقہ و خیرات کر دیا وہ آپ کا ہے. کیا ہے؟ اور جو چھوڑ کے چلے گئے وہ آپ کا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ روز عبرت کے لیے دکھلا رہا ہے. دیکھو اچھا آج کل لوگ بیٹھتے ہیں طرح طرح کی بولیاں بولتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی شکوہ شکایت کرے، کہے کہ فلانواں ایسا ہے تو سمجھ جائے وہ خود خراب ہے. کیا ہے؟ تو جو آدمی دوسرے کو خراب کرے گا وہ کیسے اچھا ہو جائے گا؟ ایک اللہ والے کو ایک صاحب نے فرمایا کہ بہت معتبر آدمی آپ کی شکایت کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ دیکھو ہے نا، بہت اچھا آدمی تو نہیں شکایت کرت رہا، کہ جو شکایت کرے گا وہ اچھا آدمی کہاں ہوگا بھائی؟ ہوگا. رشتہ داروں میں آج کل معاملہ کیا ہوتا ہے؟ لگاؤن بجاؤن والا معاملہ زیادہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اوکے اوکے لگا دو، اوکے اوکے لگا دو. اب معاملے کی تاہ میں جائیے تو کوئی معاملہ نہیں، تو صرف 10 منٹ بات کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داری جٹے گا کیسے، صلہ رحمی کیسے ہوگا؟ کبھی کبھار ہدیہ بھیج دیجئے، کپڑا ہی بھیج دیجئے. اور اگر کسی بھائی کو اللہ نواز دیا ہوا ہے، جو بھائی غریب ہے اس کو نوازو، اس کو کام کا بناؤ، اس کو آگے بڑھاؤ، ہے نا؟ یہ کام کرنا چاہیے. آج کل کیا ہے؟ الٹے ہی چال چلتے دیوان گارش، آنکھ بند کرتے دیدار کے، پوری دنیا میں حجرت اور فلانے سے کروا رہے. معلوم ہوا کہ بھائی بہن کو پوچھ نہیں رہا. کیا ہوا؟ ارے دوسرے کی بات تو چھوڑ دیجئے، جو اپنا خون ہے اس کو نہیں پوچھ رہا ہے تو اس سے بدترین آدمی ہے. ویسا پیسہ کون کام کا؟ جو پیسہ آپ کے بھائی بہن میں نہیں لگ سکا، جو پیسہ آپ کا عزت و اقارب میں نہیں لگ سکا، ارے آپ کا پیسہ ہی کون کام کا؟ وہ پیسہ تو آپ کو بھی، تو وہ ایک مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک بخیل صاحب تھے. کون تھے؟ بخیل، کنجوس. تو صاحب تھے تو بیٹا کو کہتے تھے بیٹا گھی کا جو ڈبہ ہے لاؤ نا. دسترخوان بچھا لیتے تھے اور کھانے کے ٹائم گھی کا ڈبہ کھول کے رکھ لیتے تھے اور کھا لیتے تھے، اور گھی نہیں رکھتے تھے. اور پھر کہتے تھے کہ جب کھا لیتے تھے بیٹا بند کر کے رکھ دو ارگنی پر، رکھ دیتا. ایک دن اس کا باپ تھا نہیں، ایک دوست آیا اس کا، کہا کہ رے بیٹا کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ٹھاک ہے. تو وہ دوست آیا جو نا تو اپنا گھی رکھ دیا بہت بڑھا کے، خود بھی کھایا سب. دوسرے ٹائم اس کا بچہ کھایا کہ لکھا بیٹا کھیلا با کولا، رے بیٹا یہ تو آدھا گھی کھا لی ہے. تو ایسا کریے اب دسترخوان پہ جو لائیے گا نا تو ڈبہ نہ کھولیا، صرف گھی کا ڈبے رکھ دیا. کیا کریے؟ نہیں سب ڈبہ نہ کھولیا کھایا کہ خالی ڈبے رکھ دیا، وہی دیکھ کے ہم سب کھا لے گا. تو کہہ رہے کچھ بخیل ایسے ہوتے ہیں، پیسہ رکھے رہے گا اور معلوم ہو اس کا عزت و اقارب پریشان ہے، مر رہا ہے بغیر پیسے کے. اللہ لاکھوں کروڑوں والا دیا جب تو کرو گے. من تو کرتا ہے اسے بےہودہ لوگوں کو چپل نصیب کرے. ارے تمہارے دوست اور تمہارا باپ چچا تمہارا بھائی مر رہا ہے اور اللہ تم کو پیسہ دیے ہوا ہے تو افسوس ہے تم اپنے بھائی پہ ارے بے غرض ہو کر کے اس کے اوپر تم نے نچھاور نہیں کیا تو سمجھو بیکار ہے. کیا ہے؟ اللہ پیسہ دیا ہے تو اس کو اس کی قدر کرنی چاہیے. تو کہا گیا صرف یہ رشتہ داری کیسے ہوگی؟ ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے سے. کیا کرنے سے؟ خیر خواہی کرنے. تو کہا سل من قطع کا، جو آپ سے رشتہ تو توڑے، جو آپ سے بھاگے اس کو پکڑیے نہ بھاگے دو، کچھ نہ بھاگے دو. سل من قطع کا، جو آپ سے رشتہ کو توڑے آپ اسے وہ عفو عمن ظلم کا، اللہ واسطے اسے معاف کر. کہا کہ یہ
واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. کیا ہے؟ ارے اچھوں کے ساتھ تو سب اچھا کرتا ہے. حاجی صاحب نمازی ہے اور زکات دو خیرات دو بہت اچھا ہے, تو اس کے ساتھ اچھا کیے تو اچھا تو کریے رہے, کرنا ہی چاہیے. ارے جو آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے, گالی دے رہا ہے, چوری چاچر میں آپ کی برائی کر رہا ہے, دکان پہ بیٹھ کے رات دن گالم گلوچ کر رہا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ بھی محبت کا معاملہ کیجیے. کیا کیجیے؟ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مطالبہ کرتے ہیں, یہ ہم کو اور آپ کو سکھلاتے ہیں. تو میں نے صرف بس ایک حدیث پڑھی ہے, اسی کے ترجمہ میں نے اتنا گھمایا ہے. کیا حدیث پڑھی ہے؟ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک. جو آپ سے رشتہ کو توڑے آپ اس سے رشتہ کو جوڑیے, اور اگر کوئی غلطی کر جائے, وہ بڑکا بھائی رہنے ایک بتا زیادہ لے لیا ہمارا غریب بھائی ہے, لے لیا ارے 2 کٹھا بھی زیادہ لے لیا, اور آپ کما رہے تو کیا ہو گیا؟ کون لیا ہے؟ کون لیا؟ بھائی نے لیا, حاجی حسن کا بیٹے نے لیا, اگر کوئی لیا تھا لے لیا. اب اس میں جھگڑا جھنجٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اصول تو یہ ہونا چاہیے, تو برابر ہونا چاہیے تھا, نہیں ہو پایا, بڑھ گیا. بیٹیوں میں اگر کوئی بہائی نہیں دے پا رہا ہے تو جس کو اللہ نوازے وہ ہم اکیلے شادی کرا دیں گے. تحصیل من قطعک, جو آپ سے رشتہ کو توڑے آپ اس سے جوڑیے, اور جو آپ کو ناحق ستائے گالی دے اللہ واسطے اسے معاف کر دیجیے. واحسن الی من اساء الیک, جو آپ کی برائی کرے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کرے ان کے ساتھ آپ اچھائی کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق سے نوازے.